الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج صراط مستقیم کورس کا 5واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہر سبق کے اندر ہم 5 چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا سبق، قرآن پاک کی آیت، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 ایک عقیدہ، نمبر 4 ایک مسئلہ اور نمبر 5 ایک دعا۔ قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی گمراہ لوگوں کا ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے رستے پر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے سے مدد مانگنے کی، ہدایت مانگنے کی تلقین کی۔ استاد محترم متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی شرعیت، دین، ان کا مجموعہ جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے کہ یہ نہیں کرنی، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو عمل میں لاؤ۔ دوسرے لفظوں میں جن چیزوں کا حکم ہے ان کو اوامر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو نواہی کہتے ہیں۔ تو پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ یوں نکلے گا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا انہی چیزوں پر ہم عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو عطا کریں، جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جایا کرو۔ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، جس کا حکم فرمائے، وہ ہم اپنے عمل میں لائیں، اور جس سے منع فرما دے اس سے ہم رک جائیں۔ تو 2 چیزیں ہوئی، ایک وہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا، اور ایک وہ کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، رہنمائی فرما۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کیا، ان کا تذکرہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، نبیین نبیوں پر، شہداء پر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ نمبر 1 نبیوں پر، نمبر 3 2 صدیقین پر، نمبر 3 شہداء پر، اور نمبر 4 نیکوکار صالحین پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد نہیں فرمایا صراط الحدیث یا صراط القرآن، صرف قرآن والوں پر یا حدیث والوں پر، ان پر عمل نہیں کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے، ہم ان کے راستے پر چلیں گے تب ہی کامیاب ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں، اور صالحین، نیک لوگ۔
تو ہم خود سے اگر کوئی مسئلہ سمجھنا چاہیں تو بعض مسائل وہ ہیں جو پہلے سے ہی فقہا علماء سمجھ کر لکھ کر بتا کر چلے گئے ہیں، اب ہم اپنی طرف سے قرآن و حدیث اٹھا کر اگر سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے جس طرح کے فقہا علماء سمجھ کے چلے گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر ایک، ہدایت مانگنی ہے تو کن لوگوں کی طرح ہدایت مانگنی ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ان کے راستے کی ہدایت مانگنی ہے، اور جن سے منع فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا نہ تو ان کی طرح مانگنی ہے اور ولا الضالین، نہ ہی گمراہ لوگوں کی طرح ان کی طرح بھی نہیں مانگنی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ ایک وہ اعمال، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ گمراہی دو چیزوں سے آتی ہے، گمراہی دو چیزوں سے آتی ہیں۔ ایک تو انسان کے پاس علم ہو، جانتا ہو، سیکھا ہو، لیکن اس پہ عمل نہ کرے، اس سے بھی گمراہی آتی ہے۔ نمبر دو، علم نہیں ہے لیکن عمل ہے، اس سے بھی گمراہی آتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، العلم بلا عمل زوال، کہ علم جو ہے بغیر عمل کے یہ زوال کا باعث ہے۔ والعمل بلا علم وبال، کہ عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے تو یہ اس کے لیے وبال بنے گا۔ والجمع بینہما کمال، اور دونوں کا جمع ہو جانا، یعنی علم بھی ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو، تو یہ کمال ہے۔ علم بھی سیکھیں اور جو سیکھا ہو اس پر انسان عمل بھی کرے تو یہ کمال ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ چار قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین، نیکوکار لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے سے بچائے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ ایک چیز ہم نے سیکھ لی۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک ہے، عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بها صوته۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، اور آہستہ آواز سے آمین کہی۔ آمین ایک تو بلند آواز سے کہا جاتا ہے اور ایک آہستہ آواز سے کہا جاتا ہے، افضل دونوں میں سے آہستہ آواز میں آمین کہنا یہی افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم عقیدہ سیکھتے ہیں صدق باری تعالی، اللہ تعالی کا کلام سچا اور واقعہ کے مطابق ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، بلکہ اللہ تعالی کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، کلام فرما دیا، وہ بالکل حق، سچ اور واقعہ کے مطابق ہے۔ اس میں ہم کسی قسم کا شک لائیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو یہ کفر ہے، یا اس پہ شک و شبہ ہو کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں، تو یہ بھی کفر تک لے جاتا ہے، بلکہ یہ کفر ہی ہے۔
اللہ تبارک تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، مسائل۔ آج ہم پانی کے مسائل اور اس کے احکام کو سیکھیں گے۔ پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مطلق پانی اور ایک مقید پانی۔ مطلق پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ پانی بولا جائے تو اس کی طرف ہمارا ذہن جائے، اس کو کہتے ہیں مطلق پانی۔ جیسے کہ کنویں کا پانی ہو گیا، اور یہ وہ پانی ہے کہ جب بھی ہم پانی کا نام لیں گے تو ہمارا ذہن اس پانی کی طرف جائے گا۔ دوسرے نمبر پر مقید پانی۔ مقید پانی کا مطلب وہ پانی ہے کہ جب ہم لفظ پانی کا استعمال کریں تو اس کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے۔ جیسے کہ عرق گلاب ہے، اس کو ہم پانی نہیں کہیں گے، مقید پانی ہے، یعنی اس کے ساتھ اور چیزوں کو ملا کر پھر یہ بنایا گیا ہے، تب یہ پانی شمار ہوتا ہے۔ اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، نجاست تو دور ہو جائے گی لیکن غسل وغیرہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ مطلق پانی کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ مطلق پانی 4 قسم کا ہوتا ہے: آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے نکلنے والا پانی، سمندر اور دریا کا پانی۔ نمبر 4، برف کا پانی۔ ان چاروں کو مطلق پانی کہتے ہیں، یعنی جب بھی پانی ہم نام لیں گے تو یہ پانی ہمارے ذہن میں آئے گا۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی، یعنی جب بھی ہم لفظ پانی استعمال کریں گے تو جو اس طرف ہمارا ذہن جائے گا وہ پانی، یعنی آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے نکلنے والا پانی، دریا اور سمندر کا پانی۔ نمبر 4، برف کا پانی۔ تو ان کا حکم یہ ہے: نمبر 1، طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو اور دوسروں کو بلا کراہت پاک کرنے والا ہو، یعنی خود بھی پاک ہو اور اگر کوئی اس سے غسل وضو وغیرہ کرنا چاہے تو بلا کراہت، کسی قسم کی کراہت کے بغیر یہ پاک کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں طاہر، مطہر، مکروہ۔ دوسرے نمبر پر طاہر، مطہر، مکروہ۔ یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو مگر پہلی قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر پہلی قسم کا پانی موجود نہ ہو تو پھر اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے بلی کا جوٹھا ہے پانی، یا وہ قلیل پانی جس میں آدمی کا تھوک یا ناک کی ریت مل جائے، تو اگر پہلی قسم کا پانی یعنی جو پاک کرنے والا ہو، خود بھی پاک ہو، دوسروں کو پاک کرنے والا ہو، ایسا پانی ہے تو پھر اس دوسری قسم کے پانی سے نہ تو غسل کر سکتے ہیں نہ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر پہلی قسم کا پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے ہم جب وہ بطور ضرورت کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم کا پانی ہے طاہر، یعنی پاک، خود تو پاک ہے لیکن اس کے اندر دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں، جیسے کہ مائع مستعمل، یعنی کسی شخص نے پانی استعمال کیا ہو، اس سے وضو وغیرہ کر لیا ہو تو دوسرا شخص اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتا۔ خود تو پاک ہے، یعنی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن یہ دوسروں کو پاک کرنے والا پانی نہیں ہے۔ تیسرے پر طاہر مشکوک، چوتھی قسم پانی کی پاک تو ہے لیکن وہ پانی مشکوک ہو چکا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہے لیکن اس کا پاک ہونا یا پاک نہ ہونا یقینی نہ ہو، یعنی پتہ نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نہ پاک نہیں ہے۔ جیسے
گدھے یا کھچر کا جھوٹا پانی۔ اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں، اور تیمم بھی ساتھ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر اسی سے ہی ہم غسل اور وضو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، نجس۔ یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے، جیسے پانی میں شراب گر جائے، کوئی اور نجاست گر جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، اور ناپاک چیزیں بھی اس سے پاک نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھا ہمارے آج کے مسائل کے اندر پہلے ہم نے مائع مطلق اور مقید پانی کی قسمیں دیکھی، پھر 4 قسم کے پانی ہیں اور پھر ان کے حکم۔ آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم آج ایک دعا سیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سیکھی تھی، آج انشاءاللہ تعالی ہم بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سیکھیں گے۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ، میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم نے آیت سیکھی اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تھوڑی سی تفسیر سیکھی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے حدیث پاک سیکھی۔ تیسرے نمبر پر ہم نے مسائل سیکھے، مسائل کے اندر پانی کی اقسام، اس کا حکم یہ سیکھا۔ چوتھے نمبر پر ہم نے عقیدہ سیکھا، اور 5ویں نمبر پہ ہم نے ایک دعا سیکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔